محترم ناظرین، آئیے دجال کے موت کا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ دجال جب اس دار فانی میں آئے گا تو اس کی موت کس طرح ہوگی، مکمل ویڈیو کو سماعت فرمائے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کر کے فارغ ہوں گے تو حکم فرمائیں گے مسجد کا دروازہ کھولا جائے، حکم کی تعمیل کی جائیں گی اور دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اس کے پیچھے دجال 70,000 یہودیوں کے ساتھ موجود ہوگا، جن میں سے ہر ایک کے پاس زیورات سے مزین تلوار، عمدہ شال ہوں گی اور مسلمانوں کی تعداد سے 1200 نفوس قدسیہ پر مشتمل ہوگی، جس میں سے مرد 800 اور عورتیں 400 ہوں گی۔ بظاہر یہاں تو ایک اور دو کا مقابلہ بھی نہیں۔ دجال کے لیے اس چھوٹی سی جماعت کو شکار کر لینا کیا مشکل ہوگا، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح گھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، بھاگ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باطل کو اس بری طرح شکست خوردہ ہو کر بھاگتے ہوئے دیکھیں گے تو فرمائیں گے، میری ایک ضرب تو تیرے لیے مقرر ہو چکی ہے، تو مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا، اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کا تعاقب کریں گے اور لد کے مشرقی دروازے پر اسے لے جائیں گے، جو کہ فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے۔ یہاں بھی پہلے بھی یہودیوں کے قبضے میں تھا اور اب بھی انہی کے قبضے میں ہے۔ آج کل یہودیوں نے اس مقام پر ایئرپورٹ بنا دیا ہے، تاہم اس کا نام اب بھی لد ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست اقدس میں ایک حربہ ہوگا جو وہ دجال کے سینے کے بیچوں بیچ ماریں گے اور دجال اپنے آخری انجام کو پہنچ جائے گا۔ اس کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر لگا ہوا دجال کا خون اپنے ساتھیوں کو دکھائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کیے بغیر چھوڑ بھی دیں گے تو وہ پگھل کر ختم ہو جائے گا، لیکن حکمت خداوندی کا تقاضا یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے دست اقدس سے قتل کر کے جہنم رسید کریں گے۔ قتل دجال کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے لشکر بھاگ کھڑے ہوں گے لیکن بچ کر نہ جا سکیں گے۔ ایک ایک یہودی چن چن کر قتل کر دیے جائیں گا، شجر و حجر بھی ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ چنانچہ اگر کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپ کر اپنی جان بچانا چاہے گا تو وہ درخت پکار اٹھے گا، اے خدا کے بندہ مسلم، یہ یہودی آ کر اس کو قتل کر، یہ یہودی ہے، اس کو آ کر قتل کر۔ بس یہی درخت ہوگا جو ان یہودیوں کا حمایتی ہوگا اور کسی یہودی کی نشان دہی نہیں کرے گا، اس کا نام غرقد ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں اس کو یہودیوں کا درخت قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال یہودیوں کو شکست ہو جائے گی اور وہ موت کے گھات اتار دیے جائیں گے، باقی ماندہ اہل کتاب ایمان لے آئیں گے اور زمین پر امن و امان قائم ہو جائیں گی۔ قتل دجال کے بعد کیا ہوگا؟ ناظرین، قتل دجال کے بعد والے حالات زیر بحث مقالہ کا موضوع نہیں، البتہ تتمہ کے طور پر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ دجال کے قتل ہو جانے کے بعد زمین میں اتنا امن و امان قائم ہو جائے گا کہ چوری، ڈاکہ زنی کا نام و نشان مٹ جائے گا، درندوں تک کا خوف ختم ہو جائے گا، شیر اور اونٹ، چیتے اور گائے، بھیڑ بکریاں اکٹھے چرا کریں گے، بچے سانپوں سے کھیلا کریں گے، زمین امن و سلامتی سے اس طرح بھرپور ہو جائیں گی جیسے برتن پانی میں بھرا جاتا ہے۔ عدل و انصاف کا دورہ ہوگا، آپس میں پیار و محبت کی فضا قائم ہوگی، نفرت و عداوت کے نام و نشان مل جائیں گے، اسلام کا بول بالا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کی جائے گی، زمین کی پیداوار بھی بھرپور ہوگی، برکت اتنی کہ انگور کا ایک گوشہ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں آپ کا نکاح ہوگا اور اس سے آپ کی اولاد بھی ہوں گی۔ پھر حج یا عمرہ دونوں کی نیت سے مقام فیج الرجا احرام سے باندھیں گے اور خانہ کعبہ کے ارادے سے روانہ ہوں گے۔ ارکان حج و عمرہ کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ کی طرف عازم سفر ہوں گے، روضہ اقدس پر حاضری ہو کر سلام پیش کریں گے۔ سرکار مدینہ آپ کو بآواز بلند جواب مرحمت فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اپنی امت کی وصیت بھی فرما رکھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جس کی ملاقات ہو وہ ان کو میرا سلام کہہ دے، اور خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی وصیت فرمائی تھی۔ راکم کی بھی اپنے قائرین اور احباب کو یہی وصیت ہے۔ 7 سال امن و امان سے گزرنے کے بعد یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا اور قیامت کی اختتامی علامات رونما ہوں گی، دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارے، سیارے، پھول اور پھل، بیل، بوٹے، انسان اور جانور، چرندے، پرندے، درندے، جنات، ملائکہ، غرض ہر ایک چیز کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ بارگاہ خود سے اب اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، کوئی جواب نہ ملے گا، خود رب کائنات تکلم سر ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم اور لطف و احسان سے ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ زمین میں دجال کی مدت و اقامت،
ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حالات اور اس کے نشیب و فراز خوب تفصیل سے بیان فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بھی سوالات کے ذریعے اپنی تسلی کرنا چاہی اور کئی سوالات بارگاہ رسالت مآب میں پیش کیے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ایک سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ، دجال زمین کتنی مدت تک رہے گا؟ فرمایا 40 دن تک رہے گا، لیکن اس کا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کا جو ایک دن پورے ایک سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہمیں ایک دن کی نماز کافی ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، بلکہ تم اندازے کے ساتھ نماز ادا کرتے رہنا۔ مسلم شریف کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال صرف 40 دن تک زمین پر رہے گا، جبکہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4077 میں ہے کہ دجال 40 سال زمین میں رہے گا۔ ان میں سے ایک سال تو نصف سال کی طرح یعنی 6 ماہ کا ہوگا، ایک سال مہینے کی طرح ہوگا، اور مہینہ ایک ہفتے کی طرح ہوگا، اور اس کا سب سے آخری دن آگ کی چنگاری کی طرح ہوگا، جلدی سے ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، جبکہ مسلم شریف ہی کی حدیث نمبر 7371 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ میری امت میں دجال نکلے گا اور 40 رہے گا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ 40 دن مراد ہے یا 40 مہینے یا 40 سال۔ حدیث جسامہ میں خود دجال کی زبانی 40 راتوں کا ذکر ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں 40 صبح کا ذکر ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے، تو سنیے، جمہور علماء کرام کی رائے یہی ہے، 40 دن والی روایت زیادہ راجح ہے اور صحیح یہی ہے۔ دجال کا فتنہ 40 دن تک رہے گا۔ چوتھے اور 5ویں نمبر میں رات اور صبح کی صرف تفصیل ہے، مراد اس سے بھی دن ہے۔ تیسرے نمبر پر راوی کا شک مذکور ہے، مسلم شریف کی روایات سے دور ہو جاتا ہے۔ رہ گئی دوسرے نمبر کی حدیث، تو اس کا پہل حدیث سے ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے۔ اس کی ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے اولاً ہم سید برزخی کی تقریر کا خلاصہ نقل کریں گے، پھر یہ ثابت کریں گے کہ ان میں سے مضبوط روایت کون سی ہے انشاءاللہ۔